أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا ورسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کی آیت نمبر 51 تا 55 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے. وہ ہمارے مخلص بندے تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کا سچا انسان تھا اور اللہ کا رسول تھا، نبی تھا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صادق الوعد کہنا کہ آپ وعدے کے سچے انسان تھے. خاص کر جو ہے اس وعدے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آپ کے باپ نے آپ کو کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب جو ہے اللہ کی طرف سے واضح ہوتی ہے. فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجن آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اوپر چھری پھیرنا شروع کر دی، لیکن اللہ نے چھری کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے روک دیا. اللہ کہتا ہے کہ کان انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے انسان اور رسول نبی تھے. اپنے گھر والوں کو یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے اہل و عیال سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ تم خود نماز پڑھتے تھے اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ گھر بیٹھے رہتے تھے. اس کا جو ہے تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ کی عدالت میں کیا اس کا جواب دو کہ اپنے گھر والوں کو تم نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان. تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہمارے اوپر حکم ہے اللہ کا. اگر ہم خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، انہیں غلط کاموں سے نہیں روکتے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے انہ کان صدیقا نبیّا، یہ جو ہے صدیق نبی تھا، راست باز انسان تھا، اللہ کا نبی تھا. ہم نے اسے بلند مرتبہ عطا فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء میں سے ہیں، ذریت آدم میں سے ہیں، ان میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. ابراہیم و اسرائیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں.
انہیں ہم نے ہدایت دی، انہیں منتخب کیا۔ جب ان پر اللہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پرواہ نہ کی، واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیرو بن گئے، خواہشات کے پیرو بن گئے، فسوف یلقون غیا، قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار۔ اس کے برعکس الا من تاب وآمن وعمل صالحا، وہ شخص جو پلٹ آیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا، ایسے انسان جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ولا یظلمون شیئا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات جن کا جو ہے رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، سلام ہی سلام ہو، اور صبح و شام جو ہے ان کو رزق ملتا رہے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث جو ہے ان لوگوں کو بنایا جائے گا جو اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کریں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ایمان، عمل صالح اور تقوی کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔